پڑھتے رہے، مختلف محافل میں بھی سفر بھی کیے ہوں گے اور ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھے بھی ہوں گے، تو یہ وہ پیمانے ہیں کہ جن پر پرکھا جا سکتا ہے کسی شخصیت کو. میرے خیال آپ بہت بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں. اور ایک آپ نے تو ایک کولیگ کی حیثیت سے ان کے ساتھ جو تعلق تھا نا، تو وہ اس کولیگ کے ساتھ زیادہ کھلتا بھی ہے بندہ. تسلیم بھائی، جیسے آپ اعظم چشتی صاحب کا ذکر فرما رہے تھے نا، ان کے بعد تو ہمارے لیے سروں کے تاج یہی منظور الکونین صاحب نے. بے شک بے شک. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے نعت خوانوں کے ساتھ ہمیں سفر کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کے ساتھ کراچی ہم اکٹھے جاتے تھے. ریاض الدین سہروردی صاحب جب حیات تھے نا، تو وہاں پھر محفلیں اکٹھی ہوتی تھی، کھانے بھی اکٹھے ہوتے تھے. کوکب نعانی صاحب کے والد صاحب شفیع قاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر بلا کے ہمیں کھانا کھلاتے تھے، کونین صاحب کو اور مجھے دونوں کو اسپیشلی انہوں نے بلا کے کھانا کھلانا. لیکن ایسا ان کا پیار اور ایسی اعلیٰ شخصیت تھی کونین صاحب کہ بہت محبت اور بڑی شفقت فرماتے تھے. میرا ذرا عمر ان سے تھوڑی، وہ ہم سے بڑے تھے. لاہور میں والد صاحب نے کل پاکستان محفل نعت کا آغاز کیا تھا، تو یہاں بھی وہ تشریف لاتے تھے. ہمارے گھر میں والد صاحب محفلیں کراتے تھے، وہاں بھی سادگی سے اور شرافت سے. میں بتا رہا ہوں نا، ان کی ایسی ان کا اعلیٰ ظرف تھے کہ ہمارے گھر کی محفل میں بھی قاری زبیر سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زہری صاحب جیسے بھی بزرگوں نے آنا، کونین صاحب بھی وہاں تشریف لاتے تھے. پھر میرے بڑے بھائیوں کو بھی ان سے ان کا بڑا پیار تھا. جب بھی کبھی لاہور میں آتے تھے اب اس دور میں، تو کہتے یار تھوڑے بڑے بھائیوں نے ملنا، یار کوئی پروگرام بناؤ کوئی ایسے. اس طرح مطلب یادیں، وہ پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے. جب ہم نے ان کو جب سننا شروع کیا، اس وقت پی ٹی وی سے پہلے ریڈیو پاکستان ہی تھا نا جی. ریڈیو پاکستان سے ان کو سنا، پی ٹی وی پہ بہت پروگراموں میں اکٹھے ہوئے. دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ بڑے پروگراموں میں ہم اکٹھے ہوئے. تو پھر جب پڑھتے تھے ان کا رنگ، جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے موسیقی کی تعلیم حاصل کی، وہ اس میں پھر سر ماشاءاللہ ایسے لگاتے تھے کہ ہم لوگ مزہ آتا تھا. ہمارے نوجوانی کا دور ہوتا تھا نا، تو ان کی آواز بھی ایسی اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ جب آواز اٹھاتے تھے تو ایسا سرور آتا تھا کہ وہ ساؤنڈ کی یا اس کی محتاجی نہیں ہوتی تھی. ایسی آواز اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور پھر جب کلام کا سلیکشن بھی جو تھی ان کی، ایسا اعلیٰ کلام کی سلیکشن ہوتی تھی کہ بہت اعلیٰ کلام پڑھتے تھے. مجھے جب انہوں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو بڑا مجھے محبت سے ملے تھے. سید شریف الدین نیر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں کل پاکستان محفل کرائی تھی، تو کونین صاحب اس وقت ان کی میری پہلی ملاقات ہوئی. تو سن کے بڑا خوش ہوئے. اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بڑے شاگردوں میں تھے اشرف چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں. تو اس وقت کونین صاحب کو ہمارے گھر کا نہیں پتا تھا نا، چشتی صاحب کے ساتھ ہمارے گھر آئے، والد صاحب کو ملے، پھر مجھے انہوں نے پیار شفقت کیا اور دعائیں دیں. تو ایسی نیک ہستیوں کی دعاؤں سے تو ہم چلتے ہیں نا. نایاب ہستیاں ہوتی ہیں ایسی، یہ ماشاءاللہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں ارسلان احمد ارسل صاحب کا.